عمومی طور پر ہمارے گھروں میں یہ ہوتا ہے، جانور لے کر آئے، جانور لانے کے بعد گھر کے 7 افراد تھے، ان 7 افراد میں سے 5 پر واجب تھی قربانی، 2 بچے تھے ان کے نام بھی ڈال دی، ٹوٹل ہو گئے 7۔ لے کر آئے اور لانے کے بعد جن پر واجب تھی ان کو خبر ہی نہیں ہے کہ ہماری قربانی ہو رہی، بس وہ نام ان کے لیے گئے، قربانی کے وقت ذبح کرتے ہوئے ابا جی نے چھری پھیر دی اور اعلان ہو گیا کہ جی قربانی ہو گئی۔ چونکہ واجب ہے، جس پر واجب ہے اس کے علم میں ہونا ضروری ہے، اور اس کے علم میں لانے کا طریقہ یہ ہے جس پر قربانی واجب ہے اس سے اجازت لے لی جائے کہ میں آپ کی طرف سے یہ قربانی ادا کر رہا ہوں، آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ وہ کہیں گے جی اجازت، اور اب آپ اسے ذبح کر دیں گے، ان کا واجب ادا ہو جائے گا۔ اجازت کے بغیر اگر قربانی کی جائے گی تو وہ ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے خاص طور پر جو اجتماعی قربانی میں افراد گھر کے افراد کا حصہ ڈلوانے کے لیے آتے ہیں تو انہیں یہ چاہیے کہ جب وہ حصہ لکھوانے کے لیے آئیں تو اس سے پہلے ہر واجب فرد سے اجازت لے کر آئیں کہ ہم آپ کی اس واجب قربانی کو ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ جس کی قربانی ہے وہ خود پیسے دے رہا کہ یہ میرے پیسے لے لیں، یہ میرے پیسے لے لیں، یہ میرے پیسے لے لیں، بڑے بھائی نے سب کے پیسے جمع کیے اور لا کر جمع کر دی، اس میں اجازت کی ضرورت نہیں، ان کے پیسے دینا ہی اس بات پر دلالت ہے کہ انہوں نے اجازت دے دی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جناب شوہر گھر کے بڑے ہیں تو انہوں نے سب کی طرف سے قربانی کرنی تھی، وہ آئے اور آ کر انہوں نے اہلیہ کا نام لکھوایا، بچوں کا نام لکھوایا، اپنا نام لکھوایا، گائے مکمل ہو گئی اور گھر چلے گئے۔ اب وہ جن کی واجب قربانی تھی ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے نام کا بھی حصہ ڈلا ہوا، تو اس سے قربانی ضائع ہوتی ہے، یعنی واجب ادا نہیں ہوتا۔ لیکن علماء نے ایک بات کی رعایت ضرور دی ہے، وہ رعایت یہ دی ہے کہ گھر کا جو ولی ہے، عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ بیٹا کما کر لاتا ہے وہ بھی امی کے ہاتھ میں رکھتا ہے، بیٹی کما کر لاتی ہے وہ بھی امی کے ہاتھ میں رکھتی، ابا جی کما کر لاتے ہیں وہ بھی والدہ کے پاس، یعنی ایک فرد ہوتا ہے جو سارے خرچ کر رہا ہوتا ہے، گھر کا سودا سلف بھی انہی کے ہاتھ سے آ رہا ہوتا ہے، گھر کی دوسری ضروریات بھی انہی کے ہاتھ سے پوری ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اب چونکہ ہر گھر کی ضرورت اس ایک ہاتھ سے ہو رہی ہوتی ہے، چونکہ دینے والا ایک ہی فرد ہے، ایک ہی کے پاس سب کا مال جمع ہے، اور اس کے کیے ہوئے اور اس کے خرچ کیے نہ کرنے پر کوئی چیلنج بھی نہیں کرتا، تو اس بات پر ذکر کیا گیا، علماء نے کہا کہ کسی گھر میں اگر یہ صورت ہو کہ ایک فرد کو کلی اختیار ہوتا ہے پیسے خرچ کرنے کا، جمع سب کے ہوتے ہیں لیکن ایک فرد کو کلی اختیار ہوتا ہے کہ وہ خرچ کرتا رہے، تو اگر وہ اجازت کے بغیر بھی آ کر جمع کروا دے گا یا ذبح کر دے گا تو دلالتاً یعنی غیر صریح کے طور پر یہ قربانی جائز ہوگی۔ لیکن اگر اس کے برعکس ہو، یعنی ایک ہاتھ سے نہ استعمال ہوتا ہو گھر کا خرچ، تو پھر اس میں اس بات کا خیال اور احتیاط کرنا ضروری ہے۔